آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، تیسرا باب، سب ہیڈنگ کتنا فرق۔ ہندوستان کے شہروں کا جائزہ لینے کے بعد برنیر نے لکھا، یہاں کے شہر اور قصبے خواہ اس وقت بظاہر خستہ حال اور ویران نہ ہوں، مگر ایسا شہر کوئی نہیں جس میں جلد تباہ اور خراب ہو جانے کی علامتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ ہندوستان کی اس وقت فوجوں کے بارے میں اس نے لکھا، جب میں ان بے ترتیب فوجوں کو دیکھتا تھا کہ حیوانوں کے گلوں کی مانند چلتی ہیں تو ہمیشہ یہ خیال آتا کہ ہمارے صرف 25,000 تجربہ کار سپاہی پرنس کوندی یا مارشل تورین کی قیادت میں ہندوستان کی فوج پر خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو غالب آ سکتے ہیں۔ 55 برنیر نے اپنے تقریباً 500 صفحات کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں تخت نشینی کے لیے جنگ ہونا لازمی ہے، کیونکہ جانشینی کے واضح اصول نہ ہونے کی وجہ سے کسی شہزادے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ یا تو خود تخت حاصل کرے یا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے لکھا کہ شاہی امرا کا اعزاز موروثی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک مستقل طبقہ امراء وجود میں نہیں آ پاتا۔ اس نے لکھا کہ شاہی امرا کا اعزاز موروثی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک مستقل طبقہ امراء وجود میں نہیں آ پاتا۔ جب تک ایسا نہ ہوگا سیاسی نظام کا استحکام ممکن نہیں۔ مغربی ملکوں کے سیاح جس زمانے میں اپنی قوموں اور بادشاہوں کو اس قسم کی معلومات دے رہے تھے، ٹھیک اسی زمانے میں ہمارے یہاں کیا حال تھا۔ عین اس زمانے میں لال قلعے کے حکمراں کو اس کے قصیدہ خاں شاہ جہاں کا خطاب دے رہے تھے اور اس کے ذہن پر یہ تصور بٹھا رہے تھے کہ ہندوستان کا بادشاہ ہے وہی سارے عالم کا بادشاہ ہے، کہ جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہی سارے عالم کا بادشاہ ہے۔ اورنگ زیب کے استاد ملا محمد صالح اپنے شاگرد شہزادہ کو یہ بتا رہے تھے کہ یورپ بس ایک چھوٹے سے جزیرے کے برابر ہے۔ فرانس اور اندلس کے بادشاہ ایسے ہی ہیں جیسے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجا۔ وہ اورنگ زیب کو ایسے فلسفے اور منطق کا ماہر بنا رہے تھے جو جنگی مقابلوں، طرز حکمرانی اور قوموں کے ترقی و نزول کو سمجھنے میں کام آنا تو درکنار اس قابل بھی نہ تھا کہ وہ آدمی کے اندر ایسا ذہن بنائے جو دلیل صحیح کے بغیر کسی چیز کو تسلیم نہ کر سکے اور اپنے اور غیر کے بارے میں حقیقی بنیادوں پر رائے قائم کر سکے۔ برنیر نے اپنے سفر نامے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ مغل شہزادوں کی تعلیم و تربیت کتنے غیر حقیقی انداز میں دی جاتی ہے۔ یہ 300 سال پہلے کا واقعہ ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی صورتحال ہمارے ہاں زیادہ مختلف نہیں۔ آج جبکہ دوسری قوموں کے رہنما اپنی قوموں کو حقیقت پسندی کا سبق دے رہے ہیں، مسلم قائدین ہر جگہ مسلمانوں کو جذبات کی شراب پلانے میں مشغول ہیں۔ کوئی پر اسرار عملیات میں کامیابی کا راز بتا رہا ہے، کوئی شاعری اور خطابت میں، کوئی جلسہ جلوس میں ترقی کا راستہ دکھا رہا ہے اور کوئی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں، کوئی تجویزوں اور بیانات کے ذریعے ملت کی تعمیر کا یقین دلا رہا ہے اور کوئی دوروں اور تقریروں کے بارے میں۔ ہمارے یہاں ملا محمد صالح تو بے شمار ہیں، مگر ڈاکٹر برنیر کوئی ایک بھی نہیں۔ پوری ملت ایسے افراد سے خالی نظر آتی ہے جو آج کی دنیا کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لے اور خالص واقعی انداز میں وقت کے حقائق سے ملت کو باخبر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملا محمد صالح بننے کے لیے تو صرف ابن الوقتی کا سرمایہ کافی ہے، جبکہ ڈاکٹر برنیر بننے کے لیے پرمشقت عمل درکار ہے اور اپنے کو مشقت میں ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سب ہیڈنگ جدوجہد نام ہے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کرنے کا۔ ہندوستان میں مغربی قوموں کے لیے داخلے کا راستہ سب سے پہلے واسکو ڈی گاما نے شروع کیا، اس کے بعد
پرتگالی اور فرانسیسی قومیں اس ملک کے ساحلی علاقوں میں داخل ہوئیں۔ آخر میں انگریز آئے اور 150 برس کے اندر انہوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، سیلون، برما، تبت، نیپال سب انگریز کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ ہندوستان پر اپنے قبضے کو دائمی بنانے کے لیے انہوں نے نہر سوئز پر قبضہ کر لیا اور اس کے بیشتر حصے مہنگی قیمت پر خرید لیے۔ انگریزوں نے نہ صرف ہندوستان کی سیاست اور معیشت پر قبضہ کیا بلکہ یہاں کی سرکاری زبان بھی بدل دی، تعلیمی نظام ایسا بنایا جس سے ایسی نسل پیدا ہو جو لارڈ میکالے کے الفاظ میں پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی اور خیالات کے اعتبار سے انگریز ہو۔ عیسائی مشنریوں نے حکومت کی مدد سے مسلح ہو کر پورے ملک کو عیسائی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح ایک ایسی حکومت جس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اپنے تمام وسائل اور تہذیبی طاقت کے ساتھ ملک کے اوپر چھا گئی اور اپنے اقتدار کو مستقل بنانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو اس مادی دنیا میں، اور وہ بھی آج کے ترقی یافتہ دور میں، کوئی کر سکتا ہے۔ مگر اگست 1947 کا انقلاب بتاتا ہے کہ بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی جہاں کوئی اپنے طور پر اسے ختم سمجھ لیتا ہے۔ کوئی قوم، خواہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر، دوسری قوم کے اوپر غالب آ جائے، پھر بھی کچھ ایسے گوشے باقی رہتے ہیں جہاں جدوجہد کر کے دبی ہوئی قوم دوبارہ نئی زندگی حاصل کر لے۔ پھر اس انقلاب ہی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کام محض جھنجھلاہٹ کے ساتھ سر ٹکرانے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ حالات کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے اور حریف کے اس نازک گوشے کو تلاش کیا جائے جہاں سے مؤثر جدوجہد کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے اپنی دنیا کو اس ڈھنگ پر بنایا ہے کہ یہاں ہر بار گرنے کے بعد اس کے بندوں کے لیے دوبارہ ابھرنے کا ایک نیا امکان باقی رہے، مگر یہ امکان اسی کے لیے واقع بنتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی اسکیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار ہو، جو اپنی خود ساختہ راہوں پر دوڑنا شروع کر دے۔ اس کے لیے خدا کی اس دنیا میں ابدی بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ گھڑی کی سوئی بظاہر جہاں سب سے زیادہ قریب نظر آتی ہے وہ اس کا شیشہ ہے، لیکن گھڑی کی سوئی گھمانے کے لیے کوئی شخص اس کے شیشے پر زور آزمائی نہیں کرتا بلکہ اس کی چابی پر اپنا ہاتھ لے جاتا ہے۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے تمام لیڈر گھڑی کے شیشے پر زور آزمائی کر رہے ہیں، خواہ اس کا نتیجہ یہی کیوں نہ ہو کہ سوئی تو نہ گھومے، البتہ غلط طریقہ عمل کی وجہ سے مسائل میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ سب ہیڈنگ: فساد کا ذمہ دار۔ منتخب التواريخ: علامہ عبد القادر۔ بدیونی کی مشہور کتاب ہے۔ موصوف شہنشاہ اکبر کے ہم عصر ہیں اور اس کے دربار میں رہے ہیں۔ وہ اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا جو حق کا طالب تھا اور اپنے اندر نفیس جوہر رکھتا تھا۔ بادشاہ ہے کہ جوہر نفیس داشت و طالب حق۔ اکبر اپنی ابتدائی زندگی میں بڑا دیندار اور عبادت گزار تھا۔ اس نے 7 عالم صرف نماز کی امامت کے لیے مقرر کر رکھے تھے، جن میں ایک خود ملا عبد القادر بدیونی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے دربار میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی جس میں بادشاہ خود شریک ہوتا تھا۔ اکبر جب سفر کے لیے نکلتا تو اس کے ساتھ ایک خاص خیمہ نماز کا ہوتا جس میں بادشاہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے اس دیندارانہ مزاج کا یہ قدرتی نتیجہ ہوا کہ اس کے دربار میں علماء جمع ہونے لگے۔ اکبر کو حدیثیں سننے اور مسائل دین پر گفتگو کرنے سے خاص دلچسپی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ علماء کی صحبتوں میں دیر دیر تک بیٹھتا تھا۔ ملا بدیونی نے لکھا ہے
اگر اکبر کے گرد جمع ہونے والے علماء کی تعداد 100 سے بھی اوپر تک پہنچ گئی تھی۔ ملا بدیونی نے لکھا ہے کہ اکبر کے گرد جمع ہونے والے علماء کی تعداد 100 سے بھی اوپر تک پہنچ گئی تھی۔ بادشاہ کے گرد جمع ہونے والے یہ علماء قدرتی طور پر بادشاہ کی عنایتوں میں حصہ پانے لگے۔ بس یہیں سے وہ حالات پیدا ہوئے جس نے ایک دیندار بادشاہ کو بے دین بنا ڈالا۔ ظاہر ہے کہ 100 آدمی بیک وقت بادشاہ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ چنانچہ پہلا جھگڑا نشست گاہوں پر شروع ہوا۔ ہر ایک اس کوشش میں رہتا کہ وہ بادشاہ کے قریب بیٹھے۔ اب جس کو قریب جگہ نہ ملتی وہ جلن میں مبتلا ہوتا۔ اسی طرح بادشاہ کے انعامات میں جس کو کم حصہ ملتا وہ اسے حسد کرنے لگتا جس کو اتفاق سے زیادہ انعام مل گیا ہو۔ علماء کا یہ حال ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگے۔ ملا بدیونی کے الفاظ میں علماء کے گروہ سے بہت سی بےہودگی ظاہر ہوئی۔ ایک نے دوسرے کے خلاف زبان کی تلوار نکالی، ایک دوسرے کی نفی اور تردید میں لگ گئے۔ ان کا اختلاف یہاں تک بڑھ گیا کہ ایک نے دوسرے کو کافر بنایا، ایک نے دوسرے کو گمراہ ثابت کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شاہی دربار میں ان علماء کی گردنوں کی رگیں پھول آئیں، آوازیں بلند ہوئیں اور زبردست شور بپا ہوا۔ علماء کی ان نازیبا حرکتوں سے بادشاہ کا متاثر ہونا فطری تھا۔ اس کو سخت گراں گزرا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پہلی کارروائی یہ کی کہ ملا بدیونی کو حکم دیا کہ اس قسم کے نامعقول عالموں کو آئندہ بادشاہ کی مجلس میں نہ آنے دیں۔ اس کے باوجود علماء کی حرکتیں بند نہ ہوئیں۔ ان کی باتیں بادشاہ کے لیے ایمانی قوت کے بجائے بدگمانی میں اضافے کا سبب بنتی رہیں۔ علماء کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی ضد میں کوئی عالم ایک چیز کو حرام کہتا اور دوسرا اس کو حلال بتاتا۔ ان چیزوں نے بادشاہ کو شک میں ڈال دیا۔ اس کی حیرانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اصل مقصد ہی سامنے سے جاتا رہا۔ درباری علماء میں سے ایک ملا عبداللہ سلطان پوری تھے۔ ان کا سرکاری لقب مخدوم الملک تھا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے جو دولت جمع کی تھی اس کا حال ملا بدیونی نے ان الفاظ میں لکھا ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ کے حکم سے ان کے مکان کا جائزہ لیا گیا جو لاہور میں تھا۔ اتنے خزانے اور دفینے ظاہر ہوئے کہ ان خزانوں کے تالوں کو دہم کی کنجیوں سے بھی کھولنا ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ سونے سے بھرے ہوئے چند صندوق مخدوم الملک کے خاندانی قبرستان سے برآمد ہوئے جنہیں مردوں کے بہانے سے زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے ملا عبد النبی تھے جو اکبر کے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ پورے ملک کے خطبہ اور ائمہ کے درمیان جاگیر تقسیم کرنے کا انہیں اختیار تھا۔ شہنشاہ اکبر ان کا اتنا زیادہ احترام کرتا تھا کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، مگر مذکورہ مخدوم الملک اور ملا عبد النبی کے درمیان رقیبانہ کشمکش شروع ہوئی۔ ایک نے دوسرے کو جاہل اور گمراہ ثابت کرنے کے لیے رسالے لکھے۔ ایک نے دوسرے کی بابت لکھا کہ چونکہ انہیں بواسیر ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ دوسرے نے لکھا کہ تم اپنے باپ کے آگ کیے ہوئے بیٹے ہو اس لیے تمہارے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ اس قسم کی لا یعنی بحثوں سے شاہی کیمپ صبح شام گونجتا رہتا تھا۔ شہنشاہ اکبر ابتداً نہایت دیندار تھا اور دینی شخصیتوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، مگر دین کے نمائندوں کی خرافات کو مسلسل دیکھنے کے بعد وہ دین سے بھی بیزار ہو گیا اور دینی شخصیتوں سے بھی۔ علماء کا یہ حال تھا کہ جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے۔ ایک عالم ایک فعل کو حرام بتاتا اور دوسرا عالم اسی فعل کو حلال قرار دے دیتا۔ بدینوی لکھتے ہیں اکبر اپنے زمانے کے علماء کو غزالی اور رازی سے بہتر سمجھتا تھا۔ جب اس نے ان کی پست حرکتوں کو دیکھا
تو حال پر ماضی کو قیاس کر کے سب کا منکر ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر کے دربار میں علماء کا وقار ختم ہو گیا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ دربار شاہی میں اہمیت اختیار کر گئے۔ اکبر کو علماء کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ابو الفضل اکبر کے سامنے علماء کا مذاق اڑاتا اور اکبر اس کو سن کر خوش ہوتا۔ ملا بدینوی کے الفاظ میں کسی بحث کے درمیان اگر ائمہ مجتہدین کی کوئی بات پیش کی جاتی تو ابو الفضل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا کہ فلاں حلوائی، فلاں کفش دوز اور فلاں چرم ساز کے قول سے تم میرے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہو۔ حسد اور کبر یہودی علماء کا عام مرض تھا۔ یہی ہمارے علماء کا بھی سب سے زیادہ عام مرض بن گیا ہے۔ صحابہ کرام بھی دین کے عالم تھے، مگر ان کے درمیان حسد اور کبر کا وجود نہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بعد کے زمانے کے علماء کے اندر یہ اخلاقی برائی اس قدر عمومی طور پر پیدا ہو گئی؟ اس کی وجہ خود علم کا فرق ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں عالم ہونے کا مطلب کچھ اور تھا اور بعد کے زمانے میں عالم ہونے کا مطلب کچھ اور۔ صحابہ کرام کا نصاب تعلیم صرف قرآن و حدیث تھا۔ اس کے برعکس بعد کے زمانے میں دینی نصاب کے نام سے جو تعلیمی نصاب رائج ہوا اس میں قرآن و حدیث برائے نام رہ گئے اور اصل اہمیت دوسرے فنون نے لے لی۔ اس فرق کا نتیجہ لازماً ظاہر ہونا تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کے علم سے آدمی کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے اور فنی علوم سے احساس برتری۔ علم کے ساتھ عام طور پر بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے مستثنیٰ صرف خدا کا علم ہے۔ خدا کا علم ایک ایسا علم ہے جس میں آدمی مالک کائنات کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کو دریافت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائی علم آدمی کے اندر خاکساری پیدا کرتا ہے، جبکہ دوسرے علوم آدمی کے اندر عجب اور گھمنڈ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خدائی علم ابتدائی زمانے میں صرف خدا کی کتاب اور رسول کی سنت پر مشتمل ہوتا ہے، مگر بعد کے زمانے میں اس کو فنی بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ فنی بنانے کی کوشش میں سادہ خدائی علم اس سطح پر پہنچ جاتا ہے جو عام دنیاوی علوم کی سطح ہے۔ مشکل اصطلاحیں، پیچیدہ اسلوب، منطقی ترتیب، دو رزگار بحثیں وغیرہ وغیرہ مل کر دینی علم کو ایسی شکل دے دیتے ہیں کہ وہ کہنے کے لیے بظاہر ایک دینی علم ہوتا ہے، مگر اپنے مجموعی تاثر کے اعتبار سے وہ ایک عام علم بن جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آدمی کے اندر نہ کوئی ربانی شعور جاگتا ہے اور نہ اس کے دل میں خوف خدا کا کوئی قطرہ ٹپکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے علم کے ماہرین وہی کچھ کریں گے جس کی ایک تصویر اوپر کے واقعے میں نظر آئی ہے۔ سب ہیڈنگ: خدا کی مدد۔ عالم اسلام پر مغرب کے حملے کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے، جبکہ پرتگالیوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کر کے بحر عرب پر قبضہ کر لیا اور اربوں کی تجارت اس علاقے سے کاٹ دی۔ 17ویں صدی میں سٹیم انجن کی دریافت اور 18ویں صدی میں جدید ٹیکنالوجی کا وجود میں آنا یورپ کے لیے طاقت و قوت کا نیا میدان کھل جانے کے ہم معنی تھا۔ اس کے بعد 1869 میں جب نہر سوئز بنی اور اس نے بحر روم اور بحر احمر کے درمیان سیدھا سمندری راستہ کھول دیا تو عالم اسلام پر مغرب کے غلبے کا عمل اپنی آخری انتہا کو پہنچ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک ایشیا اور افریقہ کا کوئی مسلم ملک نہ تھا جو بالواسطہ یا براہ راست طور پر مغربی استعمار کے قبضے میں نہ آ چکا ہو۔ مادی قوت کے اعتبار سے مسلم اقوام اور مغربی اقوام کا فرق صرف مقداری نہ تھا بلکہ نوعی تھا، یعنی عالم اسلام اگر دستی ہتھیاروں سے مسلح تھا تو عالم مغرب
دورمہ ہتھیاروں سے۔ ایسی حالت میں لوگوں کا یہ تاثر بظاہر بے جا نہ تھا کہ مغرب کا غلبہ اب ختم ہونے والا نہیں، مگر قدرت کا فیصلہ ظاہر ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں خود آپس میں لڑ گئیں۔ تاریخ انسانی کی اس سب سے زیادہ بھیانک جنگ نے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ایشیا اور افریقہ کے مقبوضات سے واپس چلی جائیں۔ تاہم ایک شدید تر محاذ ابھی باقی تھا، یہ مغرب کی صنعتی برتری تھی۔ مسلم اقوام اپنے محدود وسائل اور ناکافی ٹیکنیکل صلاحیت کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ایلون ٹافلر کے الفاظ میں سوال یہ تھا کہ مسلم قومیں جب بہزار وقت اپنے آپ کو انڈسٹریل ایج میں پہنچانے میں کامیاب ہوں گی، اس وقت مغرب سپر انڈسٹریل ایج میں پہنچ چکا ہوگا۔ اس وقت پیٹرو ڈالر ایک خدائی کرشمہ بن کر ظاہر ہوا اور اس نے نہ صرف مسلم اقوام کی صنعتی پسماندگی کی تلافی کر دی، بلکہ بہت سے پہلوؤں سے ان کو جدید اقتصادی دنیا میں برتری عطا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب محفوظ کی حامل ہے۔ اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اسی خدائی حفاظت نے تاتاری حملے اور صلیبی لڑائیوں کے وقت مسلمانوں کو محفوظ رکھا، اور اسی نے موجودہ زمانے میں ان کو جدید طاقتوں کا شکار ہونے سے بچایا ہے۔ تاہم حفاظت کا یہ معاملہ صرف دنیاوی پہلو سے ہے۔ آخرت کے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ آخرت کی نجات کا تمام تر انحصار ذاتی اصلاح کے بعد اس پر ہے کہ ہم خدا کی امانت کو اس کے دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ رسول نے جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں پر خدا کے دین کی گواہی دی، ٹھیک اسی طرح ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے اس کا گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو صرف ذاتی اصلاح بھی ان کو خدا کے یہاں باز پرس سے نہیں بچا سکتی۔ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ نبوت کی قائم مقام ہے۔ اس کی کامیابی یا ناکامی اسی کار شہادت کی ادائیگی پر موقوف ہے جس پر نبی کا معاملہ موقوف ہوتا تھا۔ نبی اگر خدائی پیغام رسانی کے کام کو انجام نہ دے تو خدا کی نظر میں اس کی حیثیت رسالت ہی مستحق نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم اگر اپنے زمانے کی قوموں پر دین کی گواہی دینے کا فریضہ ادا نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ ہمارا امت محمدی ہونا ہی مشتبہ نہ ہو جائے اور آخرت میں ہم ناکام و نامراد قرار پائیں۔ اگر تمام مسلم قومیں اس کام کے لیے نہیں اٹھتی تو کم سے کم کسی ایک قوم یا کسی ایک جماعت کا دعوت الہی اللہ کے اس کام کے لیے اٹھنا ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں جبکہ سیاست کی بنیاد مذہب پر ہوتی تھی، ایک بے ضرر دعوتی تحریک کو بھی حکمران طبقہ اپنے خلاف ایک خطرہ سمجھنے لگتا تھا اور بہت جلد اس کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں اس مقصد کے لیے اٹھنے والے لوگ آروں سے چیرے گئے اور آگ میں جلائے گئے، مگر موجودہ زمانے میں مذہب اور سیاست کی علیحدگی نے ہم کو دعوتی کام کا انتہائی قیمتی موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر ہم مناظرہ بازی سے بچیں اور سیاست میں الجھنے کی غلطی نہ کریں تو آزادی فکر اور سائنسی طریق مطالعہ کے اس زمانے میں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہ کر ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ جدید افکار نے اسلام کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنانے کے بہت سے نئے امکانات کھول دیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ ان امکانات کو استعمال کیا جائے تو اسلام کو معجزاتی استدلال کے ساتھ جدید دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔